ماشاءاللہ وہ تو لاکھوں بنا دی. کیا بات لاکھوں فرزندان توحید. اللہ کا لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا فرزند ہے نہ اس کا کوئی فرزند ہے. بھائی توحید دیکھیں گے ہر بندہ توحید پڑھتا ہے. اب صحیح بخاری کتاب التوحید میں انہوں نے ایک حدیث لکھی. میں کہتا ہوں توحید مبارک سب کو, کیونکہ توحید کا عقیدہ سب نے خود ہی بنا لو. بناؤ. حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کرسی میں بیٹھے گا اور کرسی چی چی کرے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, نعرہ توحید سے وزن ہے, توحید سے وہ کرسی اللہ کرسی پہ بیٹھ گئے. وہ کیا جی, اس نے پھر جہنم روشن, اللہ نے جہنم روشن کی. اب اس کے بعد اللہ نے بندے جہنم میں پھینک رہے. اللہ بیٹھا کرسی پہ, وہ بندے جہنم میں پھینک رہے. تو جہنم کہہ دیا حال میں مزید اور بیٹھ. اللہ نے اور ڈالنے شروع کیے. وہ پھر کہتی ہے حال میں مزید. یہ جہنم بڑی پیٹو تھی, پیٹ نہیں بھرا. حال میں مزید, حال میں مزید, حال میں مزید. اللہ بندے پھینکتے پھینکتے بندے ختم اور جہنم کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرا. جہنم کا پیٹ پھر وہ پھر کہہ رہی ہے حال میں مزید. اب بندے ختم ہوئے تو روایت والا لکھتا ہے کہ اللہ اٹھے گا, اپنی ٹانگ اٹھائے گا اور جہنم کی طرف کرے. ابھی ٹخنوں تک پاؤں جہنم میں جائے گا, فٹوفٹ جہنم بولے گی بس. فٹوفٹ جہنم بولے گی بس. تو میں کہتا ہوں میرے دوستو, کہ ہم 1400 سال سے لوگوں کو ولایت سکھا رہے ہیں, ماتم حسین سکھا رہے ہیں. میرے دوستو, جن لوگوں کو توحید سمجھ نہیں آئی, جو اللہ کی ٹانگ جہنم میں کھینچنے سے باز نہیں آتے, ان کی بنا جانے علی کی ولایت کیا ہے, حسین کا ماتم کیا ہے. جس کی توحید ہی ٹھیک نہیں تھی, اس کی تو بلا جانے ولایت کیا ہے, ماتم حسین کیا ہے. تو جس کا عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا, اسی کا عقیدہ رسالت بھی ٹھیک, اسی کا عقیدہ ولایت بھی ٹھیک. آپ نے دیکھا نا, آپ کا نیا نعرہ پاکستان میں بھی شروع ہے, جس چیز کا میں مولا اس کا اللہ مولا. یہ نیا نعرہ شروع ہے, جس چیز کا اس کا اللہ مولا. یہ ان لوگوں کو علی کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں ملتا. بھائی یا علی مدد کے مقابلے میں یا اللہ مدد. علی مولا کی جگہ پر ہم نے کب انکار کیا اللہ مولا نہیں. اللہ مولا ہے تو رسول مولا ہے, اور یہ دونوں مولا ہے تو علی مولا ہے. اگر اللہ اور نبی مولا نہیں تو علی کدھر سے مولا ہے. وہ پہلے مولا ہے, یہ بعد میں مولا ہے.
مل کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے. اب اس آگ نے ایک کام کیا, اس نے تمام فرشتوں سے عبادتیں چھڑوائی اور اس نے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اس آگ نے فرشتوں سے کہا تسبیح چھڑا کر میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. میرے دوستوں کا قرآن کے الفاظ ہے کہ سب فرشتوں نے اجماع کر کے مشترکہ طور پہ کہا اللہ نہ بنا. کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے سب نے مل کے کہا, اجماع کیا سب نے, اللہ نہ بنا. یہ فساد بھی کریں گے, یہ خون ریزی بھی کریں گے, تیری عبادت کے لیے ہم جو ہیں. اللہ نے ڈانٹ دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو میرے دوستو, آغاز خلقت انسان میں اللہ نے پہلا فارمولا دیا کہ جب بھی خلافت کی باری آئی, جب اللہ نے اس ساری نوری مخلوق کے اجماع کو رد کر کے کہا کہ خلیفہ میں بناؤں گا, تو پھر یہ امت کو کس نے حق دیا خلیفہ بنانے کا؟ اور سب ایک طرف تھے, اللہ ایک طرف, سب ایک طرف تھے, اللہ ایک طرف تھا, لیکن اللہ نے سب کے اجماع کو رد کر دیا. اور اللہ نے کہا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ تم نہیں چاہتے. جیسے ہی میں یہ آدم کو بنایا خلقت بیدی, میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے کہا میں نے اپنے ید اللہ ہاتھوں سے آدم کو بنایا. شیطان بھی کھڑا تھا, فرشتے بھی کھڑے تھے, تسبیحاں لے کر آدم کو بنتے ہوئے دیکھ بھی رہے تھے. آدم کو بنتے ہوئے یہ اللہ نے چھپا کے نہیں سب کے سامنے بنایا تھا, بنایا تھا سب کے سامنے. یہ سارے تسبیحاں پکڑ کر کھڑے دیکھ رہے تھے. آدم بن رہا ہے, ید اللہ ہاتھوں نے آدم کی تصویر بنائی, ید اللہ ہاتھوں نے آدم کی آنکھیں بنائی, ید اللہ ہاتھوں نے آدم کا سر بنایا. اللہ نے کہا جیسے ہی میں اس میں اپنی روح ڈالوں تم لوگ اس کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے, جیسے ہی میں اس میں روح ڈالوں اسی وقت تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے. اب فرشتے تھے نوری مخلوق, انہوں نے آدم کو نہیں دیکھا, اللہ کو دیکھا. اچھا تو نے نہ لے ہم سجدہ ہم سجدہ کرتے. شیطان کھڑا ہو, اس نے کہا میں نہیں کرتا. اللہ کہتا تو کیوں نہیں کرتا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اس نے کہا نہیں, اس کا مٹیریل مٹی کا ہے, اس کا مٹیریل میں بناؤں آگ سے, یہ بنا ہے مٹی سے. تو ابتدا میں ہی دو